بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اعتکاف۔ مباحات اعتکاف: کھانا پینا، سونا، بال کٹوانا لیکن بال مسجد میں نہ گریں، ضروری خرید و فروخت کرنا بشرطی کہ اس وقت سودا مسجد میں نہ لایا جائے اور ضروریات زندگی کے لیے مثلاً گھر میں کھانے کو نہ ہو اور اس کے لیے علاوہ کوئی دوسرا شخص قابل اطمینان خریدنے والا نہ ہو۔ کام کی بات چیت کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، سر میں تیل لگانا، مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا اور نسخہ تجویز کرنا، قرآن کریم یا دینی علوم کی تعلیم دینا، برتن کپڑے دھونا جبکہ خود مسجد میں رہے اور پانی باہر گرے، نکاح پڑھنا یا پڑھوانا، ضرورت کے وقت مسجد میں ریح خارج کرنا۔ مکروہات اعتکاف: خاموشی کو عبادت سمجھ کر حالت اعتکاف میں بالکل چپ بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے۔ فضول اور بلا ضرورت باتیں کرنا، سودا مسجد میں لا کر بیچنا مکروہ تحریمی ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد کی اتنی جگہ گھیرنا جس سے دوسرے اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کو تکلیف ہو مکروہ ہے۔ اجرت پر کتابت کرنا یا کپڑے سینا یا تعلیم دینا وغیرہ مکروہ ہے۔ تجارت کی غرض سے خرید و فروخت کرنا اگرچہ سودا مسجد میں نہ لائے مکروہ، لیکن اگر اپنے لیے یا گھر والوں کے لیے ضرورت و مجبوری ہو تو مسجد میں رہتے ہوئے کوئی سودا خرید سکتا ہے اور فروخت کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے آداب: اعتکاف کے مکروہات سے بچیں۔ اپنے اوقات کو تلاوت قرآن، ذکر اور دیگر عبادتوں اور دین کے سیکھنے سکھانے میں لگائے۔ صحیح اور معتبر دینی کتابیں پڑھنا بھی موجب ثواب ہے۔ مرد و عورت معتکف کے لیے مسجد اور اس کی حدود: مرد حضرات کا اعتکاف درست ہونے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں۔ قرآن مجید کے اندر مساجد میں بیت اللہ میں خصوصیت کے ساتھ اعتکاف کا ذکر آیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو بیت اللہ کے اہم مقاصد میں سے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے اور مسجدوں کا لفظ عام ہے جو ہر قسم کی شرعی مساجد کو شامل ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے فقہائے کرام نے ہر قسم کی شرعی مساجد میں اعتکاف کو درست قرار دیا ہے۔ البتہ بعض احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کرنا چاہیے کہ جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو، لیکن اس کے برعکس بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ ہمارے نزدیک مرد حضرات کے حق میں راجح یہ ہے کہ نفل اعتکاف تو ہر مسجد میں بلا شبہ جائز ہے، جیسا کہ پہلے نفلی اعتکاف کے ذیل میں گزرا۔ جہاں تک مسنون اعتکاف کا تعلق ہے تو مسنون اعتکاف کے جامع مسجد میں جائز ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، اور جامع مسجد میں اس اعتبار سے افضل ہے کہ معتکف کو جمعے کے لیے دوسری مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر جامع مسجد نہ ہو، جیسا کہ عام دیہات اور گاؤں میں جہاں جمعہ نہیں ہوتا، یا شہر کی جامع مسجد دور ہو، یا اس میں اعتکاف کرنے میں کوئی عذر ہو، تو پھر ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو، کیونکہ نماز باجماعت کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو ایسی مسجد بآسانی میسر نہ ہو، اور کوئی مسجد ایسی میسر ہو کہ وہاں باقاعدہ 5 وقتی نماز باجماعت نہ ہوتی ہو، تو صرف اس وجہ سے اس مسجد میں اعتکاف ترک نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ جن گاؤں دیہات کی مسجدوں میں باقاعدہ 5 وقتی نماز باجماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، وہاں بھی مسنون اعتکاف کرنے کی اجازت ہے۔ اور جب کسی شہر کی غیر جامع مسجد میں اعتکاف کرے تو معتکف کو حنفیہ کے نزدیک جمعے کی نماز کے لیے
جامع مسجد میں جانے کی اجازت ہوگی، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ یہ تفصیل تو مرد حضرات کے حق میں تھی۔ جہاں تک عورتوں کے اعتکاف کا معاملہ ہے تو بہت سے فقہا کے نزدیک عورت کے اعتکاف کے لیے بھی مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کا اعتکاف درست ہونے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ گھر کی نماز پڑھے جانے والی مخصوص جگہ میں بھی عورت کو اعتکاف کرنا درست ہے، کیونکہ ایک تو احادیث میں گھروں میں بھی مساجد بنانے کا حکم آیا ہے، دوسرے مرد حضرات کو گھروں میں غیر فرض نمازیں پڑھنے کا حکم آیا ہے، اور خواتین کو گھروں کی مساجد میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور حنفیہ کے نزدیک گھر کی مسجد سے مراد یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ متعین کی جائے اور اس کو پاک اور صاف رکھا جائے، جہاں مرد حضرات نفل نماز پڑھا کریں اور خواتین فرض اور غیر فرض نماز پڑھا کریں، اور اسی جگہ میں خواتین اعتکاف کیا کریں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں اعتکاف کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اس تمہید کے بعد اس سلسلے میں چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، مرد کے حق میں اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مکہ مکرمہ، مسجد حرام، پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبی، اور پھر مسجد بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ ہے۔ مسئلہ نمبر 2، خواتین کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں اعتکاف کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، جس طریقے سے ان کو اپنے گھروں میں باپردہ ہو کر نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اور انہیں عام مسجدوں میں اعتکاف کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جو جگہ اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے وقف کر دی گئی ہو اور اس سے مخلوق کے مالکانہ حقوق ختم ہو گئے ہوں اور وہاں نماز شروع ہو گئی ہو تو وہ جگہ شرعی مسجد کہلاتی ہے۔ اور جو جگہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو اور اس کو باقاعدہ وقف نہ کیا گیا، خواہ اس میں باجماعت نماز ہوتی ہو، تو وہ چونکہ شرعی مسجد نہیں، اس لیے اس میں مصلی ہونے کی حیثیت سے نماز باجماعت کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن مرد حضرات کا مسنون اعتکاف اس میں ادا نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہو وہ 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک وہ جو خاص نماز کے لیے مختص کر دی گئی ہے، یہ جگہ عین مسجد کہلاتی ہے، اور دوسری وہ جو خاص نماز کے لیے مختص نہ کی گئی ہو، البتہ مسجد پر اس کی ضروریات اور مصالح کے لیے وقف ہو۔ اعتکاف ان میں سے صرف پہلی طرح کی جگہ پر ہوتا ہے، پس کسی جگہ کا مسجد ہونا اور چیز ہے اور مسجد کی ضروریات کے لیے وقف ہونا اور چیز ہے۔ اس لیے معتکف کو عین مسجد اور وقف علی المسجد کی حدود اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5، مسجد کی محراب، مسجد کا حال، برآمدہ اور صحن عام طور سے عین مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس لیے ان مقامات پر معتکف کے چلے جانے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، الا یہ کہ ان میں سے کوئی جگہ شروع سے عین مسجد سے خارج رکھی گئی ہو، اور مسجد کی محراب عام طور پر مسجد میں شامل ہوتی ہے، لہٰذا اس میں جانے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ پس لوگوں میں جو مشہور ہے کہ محراب میں جانے سے ہر حال میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ مسئلہ نمبر 6، مسجد کی چھت عین مسجد کا حکم رکھتی ہے، لہٰذا مسجد کی چھت پر معتکف کے چلے جانے سے اعتکاف پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، بشرطے کہ چھت پر جانے کے لیے عین مسجد کی حدود سے باہر نہ ہو جانا پڑے۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، جو مسجد کئی منزلہ ہو تو اس کی ہر منزل میں اعتکاف ہو سکتا ہے، اور کسی ایک منزل میں اعتکاف کر لینے کے بعد اس کی دوسری منزل میں بھی معتکف جا سکتا ہے، بشرطے کہ آنے جانے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ مسئلہ نمبر 7، معتکف کے لیے عین مسجد کی پوری حدود اس کی اعتکاف گاہ شمار ہوتی ہے، لہذا معتکف کا مسجد کے خاص حصے میں قیام کرنا اور ٹھہرنا ضروری نہیں، اور اسی وجہ سے معتکف کو مسجد کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا جائز ہے، بشرطے کہ مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ معتکف کو اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا ضروری نہیں، بلکہ جائز ہے،
اور چادریں لگانے کی وجہ سے اس کے لیے جگہ اعتکاف کے لیے متعین نہیں ہو جاتی، اور نہ ہی وہاں دوسرے ضرورت مند لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور چادریں لگانے کا مقصد یکسوئی حاصل کرنا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ زیادہ جگہ نہ گھیرے جس سے دوسرے معتکف حضرات یا نمازیوں کو تکلیف ہو۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کسی مسجد کا کوئی نیچے یا اوپر یا دائیں بائیں والا حصہ شروع سے عین مسجد سے خارج رکھا گیا یا خاص نماز پڑھنے کے بجائے مسجد کی دوسری ضروریات و مصالح کے لیے مختصر رکھا گیا، مثلاً قضائے حاجت کے لیے، وضو یا غسل کرنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، مسجد کا سامان رکھنے کے لیے، امام خطیب یا مؤذن کی رہائش کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، جوتے اتارنے کے لیے، مسجد کے اخراجات کے لیے، مکان دکان بنا کر کرائے کی شکل میں آمدنی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ جگہیں عین مسجد سے خارج سمجھی جائیں گی، جہاں معتکف کو اعتکاف کے دوران جانا درست نہ ہوگا۔ البتہ جن چیزوں کے لیے شریعت نے مسجد سے نکلنے کی اجازت دی ہے، مثلاً قضائے حاجت وغیرہ، ان ضروریات کو پورے کرنے کے لیے جانے سے اعتکاف پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ مذکورہ جن مقامات کو عین مسجد سے خارج ہونے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس وقت ہے جب شروع سے ان مقامات کو عین مسجد سے خارج رکھا گیا ہو، اور اگر کوئی جگہ ایک مرتبہ عین مسجد میں داخل کر لی جائے تو اس کے بعد اس کو عین مسجد سے خارج کر کے کسی ایسے مصرف کے لیے استعمال کرنا درست نہیں کہ جس کی وجہ سے مسجد کی بے احترامی لازم آئے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر مسجد کے ساتھ یا اس کے نیچے یا اوپر والی منزل میں شروع سے کوئی گھر یا حجرہ بنا ہوا ہے تو اس میں معتکف کو جانا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، مسجد کی وہ دیواریں جن پر مسجد کی عمارت قائم ہے عام طور پر مسجد ہی کے حکم میں ہوتی ہیں، لہذا اس دیوار میں کوئی طاقچہ، الماری ہو یا کھڑکیاں بنی ہوئی ہوں یا لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہو تو معتکف کے اس جگہ جانے سے اعتکاف پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا جبکہ اس سے باہر نہ جائے۔ مسئلہ نمبر 12، مسجد کا مینار اگر مسجد کی حدود کے اندر ہو اور اس پر چڑھنے کے لیے مسجد کی حدود کے باہر سے نہ گزرنا پڑتا ہو تو معتکف کے لیے اس پر چڑھنا اور ٹھہرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر کسی مسجد میں وضو کی جگہ عین مسجد میں بنی ہوئی ہو تو معتکف کے ہاں جانے سے اعتکاف پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، خواہ وہ کسی بھی غرض سے جائے اور وہاں جا کر خواہ وہ ہاتھ دھوئے یا کلی کرے یا غسل کرے۔ مسئلہ نمبر 14، مسجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائیں کہ اسے عرف میں مسجد سے نکلنا کہا جا سکے۔ لہذا معتکف مسجد میں رہتے ہوئے مسجد میں سے صرف سر یا ہاتھ یا ایک پاؤں یا پیٹھ یا لیٹ کر صرف دونوں پاؤں باہر نکال دے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 15، مسجد کا دروازہ اور دہلیز اگر اس طرح بنا ہوا ہے کہ دروازہ بند کرنے کے بعد دہلیز کا کچھ حصہ مسجد کی عین حدود کے اندر رہتا ہے اور کچھ حصہ مسجد سے خارج ہو جاتا ہے تو جون سا حصہ دروازہ بند کرنے کے بعد مسجد سے خارج ہو جاتا ہے اس حصے میں معتکف کو جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 16، عورت کے حق میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف گاہ وہ جگہ ہے جو گھر میں نماز و عبادت کے لیے مختص کر لی گئی ہو اور وہاں گھر کی عورت 5 وقتہ یا اکثر و بیشتر نماز پڑھتی اور ذکر و عبادت کرتی ہو اور اس کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کی جاتی ہو اور وہاں نماز و عبادت کے علاوہ عام اور روزمرہ کے کام کاج کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہو۔ حنفیہ کے نزدیک اس جگہ میں عورت سنت اور نفل دونوں قسم کا اعتکاف کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 17، اگر گھر کے کسی کمرے کے حصے یا کونے میں کوئی چوکی، چٹائی وغیرہ بچھا کر اس جگہ کو نماز کے لیے مختص کر دیا گیا تو صرف وہی جگہ گھر کی مسجد کہلائے گی اور کمرے کے باقی حصے کو گھر کی مسجد کا حکم حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر گھر کے زیادہ افراد کی نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کی وجہ سے ایک نمازی سے زیادہ کی جگہ کو نماز و عبادت کے لیے مختص کیا گیا اور اس کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کی جاتی ہو تو پھر حنفیہ کے نزدیک وہ پوری جگہ گھر کی مسجد کہلائے گی
اور اگر کسی کا گھر وسیع ہے اور اس نے پورے کمرے کو نماز و عبادت کے لیے مختص کر دیا ہے اور اس میں نماز و عبادت کے علاوہ دیگر عام دنیا کے کام کاج نہیں کیے جاتے اور اس جگہ کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام و کوشش کی جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں حنفیہ کے نزدیک یہ پورا کمرہ اعتکاف کے لیے مختص ہو جائے گا اور اس پورے کمرے میں عورت کا اعتکاف کے لیے دوران اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور لیٹنا جائز ہوگا۔ مسئلہ نمبر 8، گھر کی مسجد یعنی گھر کی وہ جگہ جو نماز کے لیے مختص کر لی گئی ہو تمام احکام کے اعتبار سے حقیقی مسجد کا حکم نہیں رکھتی، اسی لیے اس جگہ کی چھت پر عورت کو اعتکاف کے دوران جانا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 19، اگر گھر میں کوئی جگہ پہلے سے نماز کے لیے مختص نہیں ہے تو اعتکاف کے شروع کرنے سے پہلے مختص کر لینی چاہیے۔ گھر کی جو جگہ نہ تو پہلے سے نماز کے لیے مختص تھی اور نہ اعتکاف سے پہلے مختص کی گئی تو اس جگہ میں عورت کو اعتکاف کرنا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 20، عورت نے گھر کی نماز کے لیے پہلے سے مختص جگہ میں یا اعتکاف پہلے نماز کے لیے مختص کردہ جگہ میں جب ایک مرتبہ مسنون اعتکاف شروع کر دیا تو اس اعتکاف کو مکمل کرنے سے پہلے کسی دوسری جگہ منتقل ہونا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 21، عورت کے لیے گھر کی مسجد اعتکاف میں وہی حکم رکھتی ہے جو مردوں کے لیے مسجد حکم رکھتی ہے، اس لیے عورت کو مسنون اعتکاف کے دوران وہاں سے ضرورت و حاجت کے لیے بغیر نکلنا درست نہیں، اور عورت اس جگہ سے انہی ضروریات کے لیے نکل سکتی ہے جن ضروریات کے لیے مرد حضرات کو مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 22، عورت کا مسنون اعتکاف درست ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ حیض و نفاس کی حالت میں اعتکاف کرنا درست نہیں، بلکہ اگر اعتکاف شروع کرنے کے بعد حیض و نفاس جاری ہو جائے تو بھی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا عورت کا مسنون اعتکاف شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں اس کی ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں ہیں۔ اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو مسنون اعتکاف نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 23، جس مسجد میں کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھا پھر وہ مسجد منہدم ہونے لگی یا اس مسجد سے اسے زبردستی نکال دیا گیا، پھر وہ وہاں سے نکلتے ہی کسی جگہ ٹھہرے بغیر دوسری مسجد میں داخل ہو گیا اور وہاں اپنا باقی ماندہ اعتکاف پورا کر لیا تو اس کا یہ اعتکاف صحیح ہو جاتا ہے۔ یہی حکم عورت کے اعتکاف والی جگہ کا بھی ہے۔ اگر وہ گھر کی نماز پڑھنے والی مخصوص جگہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھی، پھر مثلاً وہ جگہ منہدم ہونے لگی اور وہ اسی وقت گھر کے دوسرے حصے میں نماز کے لیے کسی جگہ کو مختص کر کے بیٹھ گئی اور اپنا باقی ماندہ اعتکاف وہاں پورا کر لیا تو اس کا اعتکاف صحیح ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔